کو اس کو جا کے پڑھنا بھی ہے. The prophet had asked a question, have I conveyed to you Allah's message? کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ They all said with one voice, yes, you have conveyed. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ I am leaving two things among you. If you hold them firmly, you will never be deviated. دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب، کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اس کے رسول کی سنت اور طریقہ. اور ایک حدیث کے اکارڈنگلی کتاب اللہ اور اہل البیت، میرے گھر کے افراد. یعنی یہ ایک ہی بات ہے، اللہ کے رسول کے گھر کے افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اکارڈنگلی چلتے تھے. آپ کے طریقے کو چھوڑنے کا ان کے ہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ون اینڈ دا سیم تھنگ. اور یہی ہمارے جو بیسک دو سورسز ہیں شریعہ کے، قرآن اور سنت، وہی ہے نا آج بھی. The Prophet said, those who are present over here, they should convey this message to those who are absent. جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک اس پیغام کو پہنچائیں جو موجود نہیں. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ، الغائب، جو موجود ہیں وہ کن تک اس پیغام کو پہنچائیں؟ جو موجود نہیں ہیں. So this was transmitted from one person to another. This message was conveyed to the entire humanity by the companions of Prophet sallallahu alaihi wasallam. آج ہم تک بھی یہ پیغام اسی وجہ سے پہنچا ہے. اگر وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تو شاید یہ اسلام آج یہاں سب کانٹیننٹ میں نہ پہنچتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی تھی، اور یہ ذمہ داری آج بھی آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے. So my dear students, this address of the Prophet is known as Charter of Humanity. اور اس میں خواتین کے حوالے سے ان کو سب سے پہلا رائٹ آف سروائیول، رائٹ آف ارننگ، رائٹ آف لرننگ، رائٹ آف کنسنٹ ایٹ دا ٹائم آف نکاح، رائٹ آف پراپرٹی، اور دین دا پروفٹ گیو دا رائٹ آف ایکسپریشن. سو یہ خطبہ اس حوالے سے اہم ہے کہ یہ انسانوں کے حقوق کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اللہ، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے رائٹس کو بیان نہیں کیا، وہ بھی بیان ہوئے. چونکہ آج ہم اس حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں، اس لیے آج ہم حقوق العباد کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ ہے. Otherwise, the Prophet gave you a balanced system of life in which there is concept of حقوق and حقوق العباد. اسلام ان دونوں کے اندر ایک توازن، ایک ایکولیبریم رکھتا ہے، ایک بیلنس رکھتا ہے. اچھا، اس خطبے کے علاوہ جو اللہ کے رسول کا خطبہ تھا آن کانکویسٹ آف مکہ، مکہ جب فتح ہوا ہے اس وقت جو اللہ کے رسول نے خطبہ دیا تھا وہ بھی بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ اس میں جو آپ نے ایک ڈیکلیریشن دیا ہے وہ ذہن میں رہے آپ کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں اس میں بیان کی ہیں. آن کانکویسٹ آف مکہ، when the prophet addressed, this address is considered to be a declaration of peace. ڈیکلیریشن آف پیس. مکہ جب فتح ہوا ہے، نمبر 1، دس ایڈریس از اے ڈیکلیریشن آف پیس، ڈیکلیریشن آف فریڈم اینڈ ڈیکلیریشن آف equality. اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مشہور جملہ کہا تھا، ہم پڑھ آئے ہیں یہ سیرت النبی میں،
کہ لا تثریب علیکم اليوم، یہ جملہ ہم نے پڑھا تھا اس وقت، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، you all are free. So Islam gives the concept of rights and duties, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam highlighted the rights of human beings and especially the rights of women. بلکہ بعض مذاہب میں تو آپ کو یہاں تک ڈسکشن ملتی ہے کہ should women be considered as human being or not، کہ یہ انسان بھی ہیں کہ نہیں. کین یو امیجن؟ اسلام نے ان کو ہیومن بینگ ہی نہیں کہا، ان کو پریولیج دیا ہے، ان کو پریفرنس دی ہے، پرائرٹی دی ہے، ان کے رائٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے. اسی طرح سے ایک بات یہ پوچھی جاتی ہے کہ اسلام ایک طرف تو رائٹس کی بات کرتا ہے، تو دوسری طرف ان کو کہتا ہے کہ آپ پردہ کریں. تو کیا یہ خواتین کی ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں ہے، اور ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے؟ اب یہ ٹاپک پورا علیحدہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ملا کے بھی پوچھا جا سکتا ہے. جیسا کوشچن کا فارمیٹ ہوگا آپ کو لکھنا آنا چاہیے. البتہ حجاب کے بارے میں you should have sufficient content to reproduce in your exam، اور جو لکھیں گے لکھیں بھی وہی جو اسلام کے اکارڈنگلی ہو. موک ایگزام میں ایک بچے نے سارا حجاب کے خلاف لکھا ہوا تھا، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ہمیں ابھی تک انہوں نے پردے پہ لگایا ہوا ہے مولویوں نے. یہ ایک بچے نے سی ایس ایس کے موک ایگزام میں لکھا ہوا. تو میں نے اس کو پوچھا کہ میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہارا پیپر مارکنگ کے لیے اسلامک اسٹڈیز کے سبجیکٹ کے آدمی کے پاس جائے گا یا کسی لینن اور مارکس کے فالوور کے پاس جائے گا، کسی ایتھیسٹ کے پاس جائے گا؟ بھئی تم اسلامک اسٹڈیز میں اسلامک اسٹڈیز لکھو گے تو تمہیں اسکور ملے گا نا، اس کے اگینسٹ لکھنے سے اسکور کیسے مل سکتا ہے؟ میں ہے. سو حجاب کا جو لفظ ہے جس کے لیے آپ اردو میں پردہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ عربک ٹرم ہے، اور
اس کا جو حجاب ہے یہ ایک لفظ ہوتا ہے حاجب. حاجب حاجب کہتے ہیں وہ جو آپ کے آفس کے باہر ایک پیون بیٹھا ہوتا ہے نا, چوکیدار بیٹھا ہوتا ہے دروازے پہ, اس کو کہا جاتا ہے حاجب. کیوں؟ کیونکہ وہ باہر سے اندر جانے والوں کو روکتا ہے. یو کین ناٹ اینٹر. صاحب میٹنگ میں ہے, کیونکہ وہ روکتا ہے تو وہ اس کو حاجب کہتے ہیں. یہ جو آپ کی آئی لیشز ہے نا, آئی لیشز, پلکیں, آنکھوں کی پلکیں, ان کو بھی حاجب کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کی آنکھ کے اندر انوانٹیڈ پارٹیکلز, ڈسٹ پارٹیکلز کو نہیں جانے دیتی, روک دیتی ہیں ان کو, تو میں اندر انٹر نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ حاجب کہلاتی ہے. اور یہ جو حجاب ہے یہ آپ کے اوپر پڑنے والی انوانٹیڈ نظروں کو روکتا ہے, تو اس پہ نگاہ نہیں ڈال سکتے. سو دیٹ از وائی اٹ از کالڈ حجاب. یو گٹ مائی پوائنٹ؟ یہ میں ایٹیمالوجی بتا رہا ہوں آپ کو لفظوں کی. اور قرآن مجید کی 7 ورسز, کتنی آیات قرآن کی؟ 7. اینڈ 70 احادیث آف دا پروفٹ, دے آر ریگارڈنگ حجاب. قرآن مجید کی 7 آیات اور اللہ کے رسول کی 70 احادیث حجاب کے حوالے سے ہیں. ایک بھی ہو تو کافی ہے نا. اللہ ایک دفعہ بھی کہہ دیں کافی ہوتا ہے. اللہ کے نبی کسی بات کے لیے ایک مرتبہ بھی کہہ دیں تو کافی ہے. 70 جگہوں پہ تذکرہ, 7 جگہوں پہ تذکرہ. سو کیپ ان مائنڈ, ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ حجاب اسلام کا ایک باقاعدہ حکم ہے. اٹس ناٹ این آپشنل تھنگ ویدر یو ڈو اور ناٹ. یہ قرآن کی نصوص ہیں, سنہ کی نصوص ہیں. سمجھتے ہیں لفظ نصوص اب میں استعمال کر رہا ہوں؟ نصوص آف قرآن اینڈ سنہ. سو نصوص آپشنل تو نہیں ہوتی نا, اپنی چوائس پہ تو نہیں چھوڑتا اللہ, چاہو تو کر لو. اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. آپشن تو نہیں ہے کہ چاہو تو پڑھ لو, چاہو تو چھوڑ دو. وی ڈونٹ ہیو یس کلیئر کمانڈمنٹ. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, 2 لفظ ذرا ذہن میں رکھیے گا. ایک ہوتا ہے ستر, آپ جانتے ہیں, اور ایک ہے حجاب. ستر کا معنی ہوتا ہے the necessary body organs which you have to cover all the time. نماز کے اندر ستر کا ڈھانپنا, کور کرنا ضروری ہے, مینڈیٹری ہے. 13 چیزیں آپ نے نماز کے اندر ڈسکس کی تھی کہ ان 13 چیزوں کو پورا کرنا نماز کے فرائض اور شرائط کہلاتا ہے. ان میں ایک کیا تھا؟ ستر, ٹو کور یور ستر. ستر آپ کے پوری باڈی آرگن جن کو ہر وقت چھپانا ہے. ہر بچہ سمجھتا ہے اس کو. اچھا, ایک ٹرم ہوتی ہے محرم اور ایک ہوتی ہے نامحرم. محرم کا معنی ہے وہ جن سے کسی کا نکاح شرعی طور پر ممکن نہیں. باپ محرم ہے, بھائی محرم ہے, چچا محرم ہے, ماموں محرم ہے, ان سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اور نامحرم وہ ہیں جن سے نکاح ممکن ہو, الاؤڈ ہو, منع نہ ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟
سو ذہن میں رکھیے سطر کا کور کرنا محرم سے بھی ہوگا اور نامحرم سے بھی ہوگا، دونوں سے۔ آپ اپنے گھر کے اندر بھی تو لباس پہن کر رکھتے ہیں نا، حالانکہ گھر کے اندر تو محرم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں۔ لیکن جو حجاب ہے یہ صرف نامحرم سے ہوگا۔ حجاب کس سے ہوگا؟ نامحرم سے۔ یہ دو ٹرمز آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں اچھی طرح سے؟ جی، حجاب صرف نامحرم سے ہوگا۔ اب یہاں حجاب سے پہلے قرآن مجید نے کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں سورہ نور میں۔ قرآن مجید کی مشہور سورت سورہ نور، ورس نمبر 30۔ سورہ نور، سورہ نور ورس نمبر 30۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی سے کہا کہ قل للمؤمنین، او پروفٹ ٹیل دا بلیور مین، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، they should bow down their gazes، اپنی نظروں کو جھکائیں، نظروں کی حفاظت کریں۔ ایمان والے مردوں سے کہو۔ سورہ نور ورس نمبر 30۔ اس حکم کو کہتے ہیں غض بصر۔ غض بصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا ایم سی کیو ہے۔ غض بصر کا مطلب ہے ٹو بو ڈاؤن یور گیزز، اپنے نظروں کو جھکانا، نامحرم پر نظر نہ پڑے، اس کو غض بصر کہتے ہیں۔ سورہ نور ورس نمبر 30، سب سے پہلے یہ حکم کس کو دیا؟ ایمان والے مردوں کو۔ دین سورہ نور ورس نمبر 31، قل للمؤمنات، the same commandment for believer women. O prophet, tell the believer women، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو، یغضضن من ابصارہن، یغضضن من ابصارہن، they must bow down their gazes، وہ بھی اپنی نظروں کو جھکائیں، اپنی نظروں کو جھکائیں، نامحرم پر نظر نہ ڈالیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، they should protect their private body parts، private body organs۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ، یہ ایڈیشنل حکم ہے خواتین کو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، they shouldn't express their beauty to نامحرم، وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں نامحرم کے سامنے۔ سورہ نور ورس نمبر 31۔ This is, I should say, this is a preliminary preparation for hijab۔ گویا کہ حجاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ مینرز بھی سکھائے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلے تو مردوں اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اے علی، ان نظرۃ الاولی لکھا والثانیۃ علیک، اے علی پہلی نظر تو معاف ہے جو بائی چانس پڑ گئی نامحرم پر، بٹ فار دا سیکنڈ ٹائم اف یو ڈیلیبریٹلی لک ایٹ ہر you will be accountable for that۔ دوسری مرتبہ جان بوجھ کر نظر ڈالو گے تو پھر تو جواب دینا پڑے گا۔ اب اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے
کہ پہلی نظر کو اتنا پرولونگ کیا جائے کہ وہ جھپکنے ہی نہ پائے اور پہلی ہی قرار پائے کہ میں نے پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا, میرا اسٹیمنا اتنا ہے. جو بائی چانس پڑ گئی اور آپ نے فوراً ہٹا لی, اس کو اللہ کہہ رہے ہیں اٹ از فارگیون بیکاز اٹ واز مسٹیکنلی. اور جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی, اس کی تو معافی نہیں. اچھا, اس میں کوئی نیت کا سوال نہیں ہے بھائی. یہاں بچوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہماری نیت تو بری نہیں تھی. دیر از نو کوشچن آف انٹینشن. جو چیز منع ہے, پروہیبٹڈ ہے, اس کو آپ کسی نیت سے بھی نہیں کر سکتے. میری بات یاد رکھیے. حرام چیز کو, ممنوع اور پروہیبٹڈ چیز کو جتنی اچھی انٹینشن سے بھی کریں تو بھی پینے کے بعد الحمدللہ کہا تھا, تو کیا اب یہ حلال ہو جائے گی؟ نیت تو اچھی ہے, بسم اللہ بھی پڑھ رہا ہے ہر گھونٹ پہ, اور آخر پہ الحمدللہ بھی کہہ رہا ہے, تو کیا جائز ہو جائے گی؟ نو, دیر از نو کوشچن. نیت کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی چوری کرتا ہے, اس نیت سے کرتا ہے کہ دوسروں میں, غریبوں میں بانٹ دوں گا, تو اب یہ الاؤڈ ہے چوری؟ بھائی چوری اٹ سیلف گناہ ہے, جرم ہے. جس مرضی نیت سے کریں گے جرم ہے. نیت کا تو دخل ہے اچھے کاموں میں, نہ کہ برے کاموں میں. کہ میں نے یہ جو 10 دیگیں بانٹی ہیں, میری نیت اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے, لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جنرس اور سخی کہلانا نہیں ہے. نیت کا سوال یہ ہے کہ کام بھی اچھا کیا, نیت بھی اچھی ہو تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. یہ ہے نیت کا مطلب. انما الاعمال بالنیات, یہ مطلب ہے اس کا. بھائی میڈیکل پرپس کے لیے شراب کیوں پیئیں گے؟ وجہ, وائی ول یو ٹیک الکوہل فار میڈیکل پرپس؟ کہاں لکھا ہے؟ کون سی میڈیسن میں ہے کہ شراب پیو؟ نو کوشچن. اور اللہ کے رسول نے فرمایا حرام میں تو شفا ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حرام میں شفا نہیں ہے. تو لہذا اگر کسی میڈیسن میں شراب شامل ہے تو آپ ایسی میڈیسن لے لیں جو شراب کے بغیر ہو. تو ضروری ہے وہی لینی ہے. وہ ہومیوپیتھک ہے یا ایلوپیتھک ہے, اس سے تو بحث ہی نہیں ہے. باقی یہ ہوتی ہے میڈیسن جن کو ہم سیڈیٹیوز کہتے ہیں, جن میں سیڈیشن ہوتی ہے, جن میں نیند کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, دیٹ از ڈفرنٹ تھنگ. سائیکیٹرک پیشنٹس میں یوز کرتے ہیں ڈپریشن اور انگزائٹی کو ٹریٹ کرنے کے لیے. وہ ڈاکٹر کی ایڈوائس اور ڈوز کے اکارڈنگلی ہوتا ہے. وہ کوئی نشے کے پرپز کے لیے تو نہیں ہوتا نا, وہ تو ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ ہوگا. یہ تو نہیں آپ خود جائیں اور ابھی زینکس کا ایک سٹرپ لیں اور سارا کا سارا کھا لیں اور پھر جھومتے رہیں. پورا پتہ کھا لیا اور پھر اڑ رہا ہے, تو کیا یہ الاؤڈ ہوگا اسلام میں؟ یہ تو نہیں ہوگا نا. لہذا ہر چیز کی جو ڈومین ہے اس کو وہیں رہنے دینا. تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا روٹین میٹرز, ناٹ دا ایکسپشنل. تو ایکسپشنل کو ہمیشہ ایکسپشن میں ڈسکس کرتے ہیں, روٹین میں ڈسکس نہیں کیا جاتا. تو یہ جو آپ بات پوچھ رہے ہیں یہ ایکسپشنل ہے, اس کو یہاں ڈسکس نہیں کریں گے نا. سو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, جس نیت سے بھی نگاہ پڑے گی نامحرم پر, تو اٹ از ناٹ پرمیزیبل اینڈ لائکڈ ان اسلام. اس کو اوائڈ کرنا ہوگا. اب کوئی کہے جی میں نے تو اچھی نیت سے دیکھا تھا. بھائی اچھی نیت سے کیا آپ نے بہن سمجھ کے دیکھا تھا؟ اب یہاں خاموشی ہو جاتی ہے. پھر بہن سمجھ کے تو نہیں دیکھ لیا.
تو نہیں کیا سمجھ کے دیکھا جا رہا ہوتا ہے. سو اللہ نے یہاں پہ پابندی لگائی ہے, کسی انسان نے نہیں لگائی. دا پروفٹ ٹولڈ ہی ایلیبوریٹڈ دا کمانڈمنٹ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ آف امہات المومنین, ایمان والوں کی مائیں, ایمانی مائیں. اور یہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات. اللہ نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ کو ان کی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے, اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. اللہ نے ان کے کریکٹر کو ڈسکس کیا ہے سورہ احزاب میں. کہاں ڈسکس کیا؟ سورہ احزاب. لمبا تذکرہ ملتا ہے ان کا, اور ان کی خوبیاں بیان کی, اور یہاں تک کہا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, او یو وائف آف دا پروفٹ یو آر ناٹ لائک دا آرڈینری ویمن, تم عام عورتوں کی طرح ہو ہی نہیں. خوبیاں بیان کی ان کی. سورہ احزاب ورس نمبر 32, 33, اور اس سے پہلے بھی انہی کا ذکر چل رہا ہے. سورہ احزاب ورس نمبر 32, 33 ایٹسٹرا, اس سے پہلے چل رہا ہے تذکرہ. 30 میں, 29 میں, 28 میں سارا مسلسل ذکر چل رہا ہے 21ویں پارے کے اخیر سے لے کر 22ویں پارے کے سٹارٹ میں, سورہ احزاب میں. اور یہاں تو یہ تو کمال ہے جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں, تو ان کو کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی؟ اور ہیں بھی مائیں ایمان والوں کی, ان کو پردے کی کیا ضرورت ہوگی؟ یہ بات ذہن میں آتی ہے یہ خوبیاں پڑھنے کے بعد؟ آتی ہے نا, کامن سینس کی بات ہے نا. ایسی پاکیزہ خواتین جن کو قرآن خوبصورت طریقے سے ذکر کر رہا ہے, ان کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, تو ان کو تو پردے کی ضرورت نہیں ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حجاب کا, پردے کا حکم بھی انہی کو دیا. ہم کہتے ہیں نا کہ وہ تو بڑے نیک لوگ ہیں جی, ان سے کیا پردہ, یہ تو اپنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انہی کو پردے کا حکم دیا. اور سورہ احزاب ورس نمبر 59, سورہ احزاب ورس نمبر 59, یا ایھا النبی, او یو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک, ٹیل یور وائفز. سب سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو, وبناتک, اینڈ ٹیل یور ڈاٹرز, اپنی بیٹیوں سے کہہ دو, وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, and tell all the believer women, اور تمام ایمان والی عورتوں سے کہہ دو, یدنین علیہن من جلابیبہن, when they come out of their houses they should put جلباب over them. جب یہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر بڑی چادریں ڈال لیں, ان کو عربی میں کہتے ہیں جلباب. ایک ایسی بڑی چادر that is other than your normal dress, اس کو یوں سر کے اوپر سے گراؤ کہ چہرے کو بھی وہ چھپائے اور باقی باڈی آرگنز کو بھی وہ ڈھانپ لے. This is called hijab. There is no typical shape of hijab in Islam کہ آپ شٹل کاک برقع پہنے تو حجاب ہے ورنہ نہیں ہے, ایسا تصور نہیں ہے.
ایک بڑی چادر جو نارمل ڈریس کے علاوہ ہے کب پہننی ہے؟ ان آؤٹ ڈور لائف، ناٹ انڈور لائف، جہاں نامحرم کو فیس کرنا پڑتا ہے وہاں پر نکلتے ہوئے یہ چادر ڈال لیں. دس از کالڈ حجاب. جی، یو گاٹ مائی پوائنٹ. دیکھیں جب وہ گھر سے نکل رہی ہیں تو نارمل ڈریس تو آلریڈی پہنا ہوا ہے نا، تو نارمل ڈریس تو ہر وقت پہنا ہوتا ہے. تو بعض اچھا عام لباس میں کیا چہرہ ڈھانپا ہوتا ہے؟ ہم خواتین نے عام لباس میں چہرہ تو نہیں ڈھانپا ہوتا نا، چہرہ انکورڈ ہوتا ہے نا عام لباس میں. کیا خیال ہے؟ تو جلباب کا حکم عام لباس کے علاوہ ہے تو پھر چہرہ کور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، لباس تو پہنا ہوا تھا پہلے بھی. جلباب کا پھر حکم کا مطلب کیا ہے؟ لہذا اسکالرز کا اس پر اجماع ہے کہ فیس از انکلوڈیڈ ان حجاب. فیس از انکلوڈیڈ ان حجاب. بعض اسکالرز نے کچھ گفتگو کی ہے اس پر کہ ایگزمپشن فیس کی، لیکن وہ یہ کہہ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ اف دیر از اے فیئر آف فتنہ دین فیس شوڈ بی انکلوڈیڈ ان حجاب. جو فیس کی ایگزمپشن کی بات کرتے ہیں وہ بھی اس کے حق میں ہیں کہ اگر مردوں میں اس طرح کا کوئی فتنہ پیدا ہونے کا ڈر ہو، بے حیائی پیدا ہونے کا ڈر ہو، تو پھر خواتین کو فیس بھی کور کرنا ہوگا. تو ہمارے زمانے میں تو فتنہ بالکل بھی نہیں ہے نا. کیا خیال؟ ہم تو ایسے رہ رہے ہیں جیسے حرم میں رہ رہے ہوں. جی، ڈیورنگ حج یو آر ان اے کنڈیشن آف ورشپ. اب عبادت میں تو عبادت میں دیر از نو فیئر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ریلیکس کیا ہے. اور وہ بھی ذہن میں رہے، ہمارے ہاں پوری بات بیان نہیں ہوتی. کہتے ہیں جی حجاب نہیں ہوتا حج میں. حج میں حکم یہ ہے کہ آپ نے جلباب کو پہننا تو ہے لیکن چہرے کو ٹچ نہ کرے. اتنا فرق ہے. بالکل ایگزیمپٹ نہیں کیا اس میں بھی، یہ آپ کے ذہن میں ہو. یہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بعض لوگوں کو سمجھنے میں. جب زیادہ رش نہ ہو اس بھیڑ کے اندر نہ گھسیں. حجر اسود پر رش کے اندر اپنے آپ کو گھسانے کی کوشش مت کریں. یہ احتیاطیں بھی ساتھ ہیں اس میں، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا نا. So my dear students, hijab is a mandatory commandment of Allah subhanahu wa ta'ala discussed in 70 hadith of the Prophet and 7 verses of the Holy Quran. Surah Ahzab verse number 59, Surah Ahzab verse number 53, Surah Noor verse number 19, Surah Noor verse number 19, Surah Noor verse number 31, حیا جو ہے نا، حیا اسلام میں یہ بہت اہم چیز ہے اور یہ خواتین کا تو زیور ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کو بے حیا ہونا چاہیے. حیا اسلام دونوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے اور خواتین کے اندر اللہ نے حیا کا ایلیمنٹ زیادہ رکھا ہے بائی انسٹنکٹ.
They have modesty in them. اور یہ خواتین کی اصل خوبصورتی ان کی حیا ہے، یہ ان کی بیوٹی ہے، اور اللہ اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، جس چیز کو ہم عام طور پر چھپا کر رکھتے ہیں وہ قیمتی ہوتی ہے یا عام چیز ہوتی ہے؟ قیمتی چیز ہوتی ہے۔ The believer women, they are very precious in the light of Allah subhanahu wa ta'ala commandments. اللہ کے احکامات کی روشنی میں ایمان والی خواتین بہت قیمتی ہیں اللہ کی نظر میں، اسی لیے اللہ نے ان کو حجاب کا حکم دیا ہے۔ اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ سٹیٹس مردوں کا زیادہ ہوتا تو پھر اللہ ان کو حکم دیتے۔ اس حوالے سے خواتین زیادہ قیمتی ہیں۔ سید مودودی سے کسی بیٹی نے پوچھا، معلوم ہے نا نام، the recommended scholar of FPS، بیٹا آپ نے کبھی کوئی ہارڈ ویئر شاپ دیکھی ہے؟ ہارڈ ویئر شاپ، لوہے کی دکان۔ انہوں نے کہا جی دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا وہاں کیا ہوتا ہے؟ تو اس بچی نے کہا کہ جی وہاں پر لوہے کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، بیلچے ہیں، ہتھوڑے ہیں، بڑی بڑی کسیاں ہیں، اس طرح پڑی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا وہ حفاظت کے ساتھ شو کیس میں رکھی ہوتی ہیں یا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو اوپن میں پڑی ہوتی ہیں، باہر ڈسٹ بھی پڑ رہا ہے، مٹی بھی پڑ رہی، بارش بھی پڑ رہی ہے، دھوپ بھی پڑ رہی ہے، وہ پڑی ہوتی ہیں، اوپن پڑی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کبھی آپ نے جیولری شاپ دیکھی ہے؟ جی دیکھی ہے۔ وہاں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا وہاں سونے کی زیورات ہوتے ہیں، قیمتی خوبصورت ڈائمنڈ سیٹس، ان کو پوری حفاظت کے ساتھ اندر رکھا ہوتا ہے، حتیٰ کہ سیف میں سے نکال کر چیزیں یہ جہاں مرضی پڑے رہے ان کے اوپر، دھوپ پڑے، پانی پڑے، ڈسٹ پڑے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بٹ اللہ ڈزنٹ لائک کہ ایمان والی خواتین کے اوپر کوئی ڈسٹ پڑے، کسی کی میلی نگاہ پڑے۔ اللہ غیرت والی ذات ہے اور وہ ایمان والی خواتین کو پروٹیکشن دینا چاہتا ہے۔ ہمارے گھر میں جیولری ہمارے کار پورچ کے اندر نہیں لٹک رہی ہوتی کہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ ہمارے گھر میں جیولری ہے، کار پورچ میں اس کو لٹکا دیں۔ نہیں، اس کو آپ چھپا کر رکھتے ہیں، اس کو آپ سیف میں رکھتے ہیں، اس کے لیے آپ لاکرز خریدتے ہیں۔ چور کی نگاہ سے اس کو چھپانا ہے، اس کے اوپر کوئی بری نظر نہیں پڑنی چاہیے جو اس کو چرا لے۔ سو ایمان والی خواتین اتنی قیمتی ہیں، ان کی عزت اتنی قیمتی ہے کہ اللہ ان کو ان میلی نگاہوں سے چھپانا چاہتا ہے، اس لیے اس کے لیے حجاب کا حکم دیا ہے۔ یہ ان کی سگنیفیکینس اور ان کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرتا ہے خواتین کی۔ یہ ان کی فریڈم کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے ہے۔ So my dear students, حجاب اللہ کا حکم ہے، اور یہ قرآن مجید کی 7 آیات اور اللہ کے نبی کی 70 احادیث۔ حضرت ام خلاد ایک صحابیہ ہیں، کیا نام ہے؟ ام خلاد۔ داؤد، سنن ابو داؤد۔ Why does he regard men as thieves؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ وہ تو thieves ہیں جو بری نظر سے نگاہ ڈالتے ہیں نا، ہر مرد تھوڑا ہے، ہر آدمی تو چور نہیں ہوتا۔ چور وہ ہے جو چوری کرتا ہے،
چور وہ ہے جو چوری کرتا ہے، تو جو بری نگاہ ڈالتا ہے اسی سے تو بچا رہا ہے، اور جس کی نگاہ بری نہیں اس کو برا بننے سے بچاتا ہے اللہ۔ جس کی نگاہ بری نہیں ہے، جو چور نہیں ہے، اس کو چوری کے راستے اس کے لیے بند کر دیتا ہے، اس کو موقع ہی نہ ملے، آزمائش میں ہی نہ پڑے۔ ہر آدمی اللہ کی نظر میں چور تھوڑا ہے۔ بھئی ہمارے نبی سے بھی پردے کا حکم ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی کی نگاہ بری تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامحرم خواتین کے سامنے بے پردگی کی حالت میں ان سے نہیں ملتے تھے، تو کیا ہمارے نبی کے اندر معاذ اللہ کوئی برائی کا خطرہ تھا؟ جسٹ امیجن۔ بھئی دعا یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ جب بیعت کرتے تھے اللہ کے نبی خواتین کے لیے تو خواتین کو سامنے نہیں بٹھاتے تھے، پردے کے اس پار بٹھاتے تھے، درمیان میں پردہ ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے۔ ہماری تو بدنصیبی ہے کہ وی ہیو ٹو ڈیلیور لیکچرز آف اسلامک اسٹڈیز ایون ان کو ایجوکیشن۔ یہ تو اللہ کرے کوئی ایسا نظام ہو کہ آپ کو اسلامیات پڑھانے والی بھی خواتین ہوں، آپ کی ٹیچر پڑھنے والی بھی خواتین ہوں، یو ول انجوائے اسلامک اسٹڈیز، آپ اپنی ساری باتیں ڈسکس کر سکتے ہیں وہاں۔ میرے سامنے شاید بچیاں اپنے وہ ایشوز ڈسکس نہیں کر سکتی جو اسلامک ہیں، ڈیو ٹو دیئر ماڈیسٹی، اپنی حیا کی وجہ سے وہ باتیں ڈسکس نہیں کر پاتی وہ۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، میں اگر خواتین کی پرسنل لائف کو اسلامکلی بیان کروں تو ان بچیوں کی موجودگی میں ایک سٹیج پہ آ کر رک جاؤں گا، ایک حیا کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا، لیکن وہ ساری باتیں وہ خواتین آپس میں ڈسکس کر سکتی ہیں آف کورس۔ تو لہٰذا یہ بڑی اہم بات ہے۔ سنن ابو داؤد میں ام خلاد، یہ دیکھیے میں نے نام لکھا ہے KHALAD، ام خلاد، ان کا بیٹا کسی غزوے میں شہید ہو گیا، ان کو اطلاع ملی، بوڑھی ہیں، صحابیہ ہیں، ایمان والی ہیں اللہ کے نبی کے زمانے کی، ان کو پتہ چلا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے فلاں غزوے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اپنے بیٹے کا حال معلوم کرنے کے لیے، حجاب لیا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا اماں اس شوق اور غم کی حالت میں بھی حجاب کیا ہوا ہے، غم کی حالت۔ تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا، ان حضرت ام خلاد کا یہ جملہ لکھا ہوا ہے، ان ارضع ابنی فلن ارضع حیائی، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا تو نہیں کھوئی کہ حجاب اتار پھینکوں۔ میں نے اپنا بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن اپنی حیا تو نہیں کھوئی۔ یعنی عام طور پہ جب آدمی غم کی حالت میں ہو نا تو ہم اللہ کے حکم کو بھول جاتے ہیں، کمزوری ہے ہماری۔ ان ارضع ابنی فلن ارضع حیائی، میں نے اپنی حیا نہیں کھوئی۔ بھئی آپ دیکھیے یہ حجاب کے جو واقعات آپ نے آج ڈسکس کیے، آیات ڈسکس کی، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ کو یہ کیا بتا رہی ہیں کہ حجاب ایک باقاعدہ حکم ہے جو نارمل ڈریس کے علاوہ ہے، اور نامحرم کے سامنے کرنا ہوتا ہے، اور اہم حکم ہے۔ اچھا، جو ہمارے معاشرے میں حجاب نہیں ہوتا اس کے ذمہ دار مرد ہیں، صرف خواتین نہیں ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ کیا مطلب؟ کہ مرد خود پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں پردہ کریں،
They even don't discuss the commandments regarding hijab in their house. تربیت ہی نہیں کرتا باپ اپنی بیٹی کی، اپنی بیوی کی، مرد تربیت نہیں کرتا، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں بے حجاب ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کو انوائرمنٹ میں ہمارے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلیں، شولڈر ٹو شولڈر ود مین. اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ آپ تو خود کر رہے ہیں. وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، اکبر الہ آبادی، انہوں نے کہا تھا کہ بے پردہ آئیں کل جو نظر چند بیبیاں. اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. بے پردہ آئیں کل جو نظر چند بیبیاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. مردوں کی عقل پہ جب پردہ پڑ جائے تو پھر معاشرے میں خواتین بے حجاب ہوتی ہیں. اور جب مردوں کی عقل درست ہو، تربیت کا ماحول درست ہو، مسلمان خواتین دے آر ویری گڈ ڈاٹرز، دے آر ویری گڈ مدرز، دے آر ویری گڈ وائفز، دے آر ویری گڈ سسٹرز. یہ میں آپ کو بتا دوں، جس ماحول میں معاشرے میں خاتون کو ایک ایڈورٹائزنگ ایجنٹ بنا کر پیش کیا جائے. آپ دیکھیے فرنٹ ڈیسک آفیسر، ایف ڈی او کی پوسٹ اخبار میں ایڈورٹائز ہوتی ہے مختلف کمپنیز کی، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ خاتون ہو، غیر شادی شدہ ہو، خوش شکل ہو، یہ کرائٹیریا لکھا ہوتا ہے. جسٹ امیجن کس پرپز کے لیے آپ اس کو لے رہے ہیں. یار کیوں نہیں کوٹ کر سکتے؟ میں اس لیے تو کوٹ کر رہا ہوں. اکبر الہ آبادی کو کوٹ نہیں کریں گے شاعری میں تو کیا آپ اکبر چائے والے کو کوٹ کریں گے؟ اتنا خوبصورت شعر ہے بھائی، یہ تو کمال اشعار ہیں. ایسے اشعار کاش آپ کو آتے ہوں اور اسی طرح آتے ہوں جو صحیح ہوں تو ان کو کوٹ کر سکتے ہیں سیکنڈری ریفرنس کے طور پہ، اپنی گفتگو کو کلوز کرتے ہوئے، کلوزنگ ریمارکس میں. تو یہ جو کیا بتا رہا تھا میں آپ کو، انگلش والوں کو یہی تو ڈس ایڈوانٹیج ہے. پی بی شیلے اور جان کیٹس نے تو انگلش شاعری میں پردے کا ذکر نہیں نہ کرنا. برڈز ورتھ نے تو خوبصورتی کو اچھالنا ہے، نہ کہ اس کو چھپانے کی بات کرنی ہے. یہی تو مسئلہ ہے. یہ آپ کو سیرت کی ساری کتابوں میں ملے گا. خطبہ حجۃ الوداع، محسن انسانیت جو سیرت کی کتاب تھی اس میں بھی ہے، اور سیرت کی بکس میں یہ خطبہ پورا لکھا ہوا ہے. اور شاید آپ کی انہی جو کورس کی بکس جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کسی نہ کسی میں ضرور لکھا ہوگا. بیٹا میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، انگلش میں کرنے والے بیچارے کیسے لکھیں گے؟ اب وہ انگلش پوئٹس تو اس کو ڈسکس نہیں نہ کرتے. ہاں جی. سو یہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنٹ کے طور پر خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے مسلم کنٹریز میں، ایون
This is wrong. ہے جو ہونڈا موٹر بائک کا ایڈ دینے کے لیے خواتین کو لایا جاتا ہے اور وہ خاتون کو اس کے اوپر بٹھا کر ایڈورٹائزنگ کروائی جا رہی ہے ہونڈا CD70 کی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اگر کوئی مرد آ کے کرے گا تو کیا وہ نہیں بکے گی؟ بڑے بڑے سائن بورڈز کے اوپر، بل بورڈز کے اوپر خواتین کی تصویریں اس طرح کی بنا کے کھڑی کر دی جاتی ہیں ہونڈا موٹر بائک پہ اس کو بٹھا کے، اور پھر ایک مرد سے کہلوایا جاتا ہے کہ میں تو ہونڈا ہی لیسا، یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ بھی ساتھ ملے گی ہونڈا موٹر بائک کے. وہ تو نہیں ملے گی نا. شیونگ جیل، یس. اب دیکھیں یہ کتنی ظلم کی بات ہے، ہماری خواتین کے ساتھ کتنا ظلم ہے. یہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہے ویمن کی؟ کیا وہ اس پرپز کے لیے ہیں؟ دے آر ویری ریسپیکٹیبل فار اس. Are women, believer women, all the women in Islam, they are respectable. All the women in Islam, they are respectable, whether they are believers or non-believers even. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کچھ پرزنرز آف وارز آئے ہیں، پرزنرز آف وارز، جنگی قیدی ہیں، اور اس میں ایک خاتون شامل ہے، اور اس کے پاس لباس اس کا ایسا ہے کہ اس کا سر کا دوپٹہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر اٹھائی اور صحابہ سے کہا کہ جاؤ اس خاتون کو دو تاکہ وہ اپنے سر پہ لے، اس کو اپنے سر کو ڈھانپے، اپنے جسم کو ڈھانپے. اس سے یا رسول اللہ یہ تو کافر عورت ہے. فرمایا تو پھر کیا ہے تو بیٹی نا. تو بیٹی ہے، چاہے مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو. پروفٹ آف مرسی. اور میں آپ کو بتاؤں کوئی خواتین پردے پہ اعتراض نہیں کرتی. دیر از نو آبجیکٹیفیکیشن. دیر آر سرٹن تھنگز لائک ویمن. کچھ خواتین نما چیزیں ایسی ہیں جو پردے پہ کرٹیسائز کرتی ہیں، اینڈ دے آر ناٹ دا ریئل ریپرزینٹیٹیوز آف آور ویمن. وہ جو نیلی پیلی خواتین نما چیزیں پردے پہ کرٹیسائز کرتی ہیں وہ ہماری خواتین کی ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہے بھائی. یہ آپ کو پتا ہو. So in real life, there is not a single believer woman who criticizes hijab. اور میں آپ کو ایک بات یہاں بتا دوں، اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، نہیں پڑھ پاتا، لیکن نماز کو فرض سمجھتا ہے، یہ گناہگار ہے. لیکن اگر کوئی آدمی نماز کا انکار کرے اور نماز کو کرٹیسائز کرے تو یہ اسلام سے ایگزٹ کر جاتا ہے. اگر کوئی حجاب نہیں لیتی وہ گناہگار ہو سکتی ہے، سنفل ہے، گلٹی ہے، اس کی ڈیفیشنسی ہے. اللہ اس کو توفیق دے دے گا، وہ کسی نہ کسی سٹیج پر لوٹ آئے گی. لیکن اگر کوئی حجاب کو کرٹیسائز کرتا ہے، سچ پرسن ایگزٹس اسلام. اس لیے کہ یہ قرآن کی نصوص ہیں، نصوص. سو نصوص کو کرٹیسائز کرنے سے اسلام سے آدمی ایگزٹ کر جاتا ہے. نو ون شوڈ کرٹیسائز. And there is not a single believer woman who criticizes hijab. وہ وہی چند NGOs کی خواتین نما جن کا میں نے تذکرہ کیا وہ کرتی ہیں. Otherwise there is no concept in our Muslim society, especially inshallah. So my dear students, حجاب کے بارے میں اگر آپ کو لکھنے کے لیے آ جائے کوشچن تو لکھ لیں گے انشاءاللہ. Is it clear? جی بچوں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. Is there any question? جی ماشاءاللہ. Is there any question? بھائی اپنے پچھلے ٹاپکس بھی کچھ ریوائز کریں، ان کو بھول نہ جائیے گا. میں آپ کو پڑھانے کے لیے آتا ہوں اور آپ یقین جانیے بڑی مشکل سے ٹائم نکال کے آتا ہوں، اور کوئی 60 کلومیٹر ڈرائیو کر کے آتا ہوں بحریہ ٹاؤن سے اپر مال پہ آنا جانا.
It's more than 70 kilometers. خواتین کی کسی بھی ڈپارٹمنٹ آف لائف میں حجاب رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ مزے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں. دیر آر ویری گڈ ڈاکٹرز، ڈرماٹولوجسٹ، پیڈیٹریشین، گائنیکولوجسٹ، سرجنز، سونولوجسٹ خواتین ہیں جو حجاب کے ساتھ ہیں. دے آر پرفارمنگ ویری ویل. دیر آر بینک مینیجرز، دیر آر آرمی آفیسرز، دیر آر پائلٹس ود حجاب. اگلی بات بھائی ٹائپ کریں بیٹا، کوشچن ٹائپ کریں آپ. اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیکل کالجز میں ابھی پچھلے سال دیکھ رہا تھا کہ جس بچی نے سارے پروفیشنل ایگزامز میں یو ایچ ایس میں ٹاپ کیا، فیصل آباد پنجاب میڈیکل کالج کی بچی، وہ حجاب کے ساتھ تھی. ٹاپر، تھرو آؤٹ ٹاپر. اس کا حجاب تو اس کو ٹاپ کرنے میں رکاوٹ نہیں بنا، اچھی ڈاکٹر بننے میں کہیں رکاوٹ نہیں ہے. آپ کو تو یو ہیو اے بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان یور کنٹری. دیر از نو obstruction فار ویمن. آن دی ہول دیر از نو obstruction. اور اگر کہیں obstruction آتی ہے تو اللہ اس کو دور بھی کر دیتے ہیں. فرانس کے اندر ایک ویو چلی تھی حجاب کے اگینسٹ، آپ کو معلوم ہے، لیکن وہ بھی دراصل کچھ سیکیورٹی ریزنز بن گئی تھی جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. ادروائز آن دی ہول ایسا نہیں ہے. اب دیکھیے، وی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکشن آن ویمن ہو ویئر اسکرٹ ان دیئر کنٹریز. معلوم ہے آپ کو، اسکرٹ پہنتی ہیں، نیکر پہنتی ہیں، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. فریڈم آف ایکسپریشن اگر ہے، فریڈم آف چوائس ہے، دین وائی دے ہیو آبجیکشن آن مسلم ویمن. جو ڈریس وہ پہننا پسند کرتے ہیں تو ہم نے تو ان کو کبھی نہیں کہا کہ آپ یہ کیوں پہنتے ہیں. وائی دے ہیو آبجیکشن آن آور ڈریس. اسپورٹس پہن بالکل کر سکتی ہیں، اسپورٹس آپ کو حجاب میں رکاوٹ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے آپ کو انوائرمنٹ پہ جب اسپورٹس کرتے ہیں تو پھر پرابلم آتی ہے نا. اصل بیماری کی جڑ وہ ہے، حجاب نہیں ہے. دا بیسک ریزن the evil is there in co-environment. خواتین ساری سپورٹس کرنے والی ہوں، سب اسپیکٹیٹرز خواتین ہوں، ریفر کرنے والے ریفریز سارے خواتین ہوں، تو آپ کو کیا رکاوٹ ہے؟ باقی میراتھن ریس میں دوڑنا کوئی کمپلسری تو نہیں ہے نا. کیا خیال ہے کہ خواتین میراتھن ریس میں نہیں جائیں گی جو ترقی نہیں کر سکتی؟ دس از ناٹ، یہ تو ریئلٹی ہے نہیں نا. سی ایس ایس میں ہماری ایک بچی حجاب والی جس نے ریٹن کوالیفائی کیا تھا، انٹرویو میں اس نے پوچھا مجھ سے کہ سر کیا میں حجاب کے ساتھ انٹرویو میں جاؤں؟ میں نے کہا بالکل جاؤ. دے شوڈنٹ ہیو جیلسی ود حجاب، اس لیے کہ جب باقی خواتین بغیر دوپٹے کے انٹرویو میں آ سکتی ہیں، دین وائی ناٹ ان حجاب؟ از دیر اینی ڈریس کوڈ فار حجاب؟ از دیر اینی ڈریس کوڈ فار انٹرویو اینڈ سی ایس ایس ایگزام؟ نو. جس کا دل چاہتا ہے پینٹ کوٹ پہن کر آتا ہے، ٹراؤزر پہن کر آتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے ٹائی لگائی کر آتا ہے، کوئی بغیر ٹائی کے آتا ہے، کوئی شلوار قمیض میں آتا ہے. تو آپ اگر حجاب میں جاتی ہیں تو ہوگی تھی سلیکشن، اس کی کہیں رکاوٹ نہیں بنا اس کا حجاب. سو حجاب از ناٹ این obstruction ان دا پروگرس آف ویمن بٹ ریئل پروگرس. ایک پروگرس وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، ہم اس کو پروگرس کہہ رہے ہیں. میراتھن ریس میں پہلے سب سے آگے جاؤں تو ہے پروگرس، ادروائز نہیں ہے. یہ کیا پروگرس ہے؟ آپ سائنٹسٹ بنیے، آپ انجینئر بنیے، آپ ڈاکٹر بنیے، آپ سی ایس پی آفیسر بنیے، آپ بینک مینیجر، جو کچھ بننا چاہتے ہیں، دیر از نو obstruction. حجاب کہیں رکاوٹ نہیں ہے. کیا لینا حرام ہوگا انہیں بھی؟ I have another question. Can you answer please? Homeopathic medicine, they can contain 1% alcohol. ٹیسٹ ہوتا ہے بیٹا. نہیں، حرام تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں الکوہل فری میڈیسن اویلیبل ہے تو اس کو پریفر کرنا چاہیے. اگر اس میں دیکھیے، ایک اصول کی بات یہ ہے، جو چیز زیادہ کوانٹٹی میں حرام ہو وہ اسمال کوانٹٹی میں بھی حرام ہوتی ہے. یہ آپ کے ذہن میں ہو.
haram things which are haram in larger quantity, they are also haram in minor quantity. ٹھیک ہے. تو لہذا ایسی میڈیسن جس میں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں الکوہل شامل ہے تو آپ اس کو ایوائڈ کر لیجیے, انشاءاللہ اللہ شفا دیں گے. باقی شفا اس میڈیسن میں تو نہیں ہے, شفا تو اللہ کے حکم میں ہے نا, تو اس کی جگہ کوئی اور میڈیسن لے لیجیے, حکم تو ہمیں علاج کرنے کا ہے نا. تو اگر الکوہل فری میڈیسن اویلیبل ہے تو آپ وہ لے لیجیے. مثلاً سیڈیشن ہوتی ہے آپ کے کف سیرپس میں, ایلوپیتھک میڈیسن میں بھی ہوتی ہے, لیکن آپ کو اس میں فری آف سیڈیشن بھی ایسے سیرپس ملتے ہیں. اینٹی ہسٹامین ڈرگس کے اندر سیڈیشن ہوتی ہے, جیسے ایول ہے, جیسے زائڈیٹک ہے, ریجکس ہے, ان کے اندر سیڈیشن ہوتی ہے. لیکن سیڈیشن فری اس کے مقابلے میں کیسٹین بھی مل جاتی ہے آپ کو. تو آپ کے پاس سبسٹیٹیوٹ اویلیبل ہے. جب آپ کو بیٹر سبسٹیٹیوٹ مل رہا ہو تو آپ اس کو ایوائڈ کر لیں, سمپل ایز دیٹ. یہ تقویٰ ہے. فتویٰ کے لحاظ سے تو آپ لے سکتے ہیں, فتویٰ یہ ہے کہ آپ لے سکتے ہیں. تقویٰ یہ ہے کہ آپ اس کو بھی چھوڑ دیجیے. میری بات فالو کر رہے ہیں؟ فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. تقویٰ یہ ہے کہ یار میں یہ بھی نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. سوسائٹی کو بدلنے کے لیے اسلام کچھ پیرامیٹرز ہیں جس سے وہ مرد اور عورت کی نگاہ میں پردہ ڈال دے گا, ایسا کوئی احکام ہیں پلیز بتائیں. دیکھیں بیٹا, یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داریاں ہیں کہ اگر کہیں پہ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے نامحرم مردوں کو, نامحرم عورتوں کو, تو یو شوڈ بی کیئرفل. سمپل. اب میں بھی پڑھا رہا ہوں, آپ کو پڑھا رہا ہوں نا, اس میں میری بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. میڈیکل کالج میں ہمارا کو انوائرمنٹ ہے, وہاں بچیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں. لیکن میں جب کلاس میں آتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس بچی کو جب میں دیکھ رہا ہوں تو یہ میری بیٹی ربیزہ کی طرح ہے, اور یہ جو بیٹا میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ میرے بیٹے سائم کی طرح ہے. اس نیت سے میری نظر تو ان پہ پڑتی ہے, تو اللہ مجھے معاف فرمائے. لیکن میرے پاس حل نہیں ہے کہ اگر میں کو انوائرمنٹ کو روک سکوں تو میں شاید روک دوں. یہ تو ہمارے پالیسی میکرز کا کام ہے کہ کاش وہ اس پہ سوچ وچار کریں. اور خواتین they will give better performance if they have a segregation. اگر ان کو انڈیپینڈنٹ ماحول ملے, خواتین کی یونیورسٹیز ہوں, خواتین کے میڈیکل کالجز ہوں, خواتین کے انجینئرنگ انسٹیٹیوشنز ہوں, خواتین کے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے ڈپارٹمنٹس ہوں, تو انشاءاللہ they will give you better performance. ان کا کانفیڈنس اور بڑھے گا, کھل کر سامنے آئیں گی ان کی خوبیاں. یہ بہت ضروری بات ہے. لہٰذا ہمیں ان کو ایسا ماحول دینا چاہیے. یہ ان کا حق ہے, یہ خواتین کا حق ہے. اینڈ اسٹل دے آر ڈیپرائیوڈ آف دس رائٹ ایون ان 21st century. بہت اہم بات ہے. ہر کوئی تو بیٹا بس کوشش کرنی چاہیے, آپ کے بس میں جتنا ہے. آپ پوری دنیا کو تو ٹھیک نہیں کر سکیں, لیکن آپ اپنا پارٹ تو پلے کریں نا. جو وہ چڑیا ایک پانی لا کے ڈالتی تھی نا, کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر, چھوٹی سی چونچ میں ایک ڈراپ پانی کا. اب اس سے آگ تو نہیں بجھتی تھی, لیکن وہ اپنا حصہ ڈال رہی تھی. دس واز ہر کنٹریبیوشن. سو آئی ہیو ٹو گیو مائی کنٹریبیوشن اینڈ آئی ایم آنسریبل فار دیٹ. تو جو میں کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے. یہی سجیشن ہے. تھینک یو ویری مچ. جزاکم اللہ خیر. گاڈ بلیس یو آل. اس کو پڑھیے بیٹا. مودودی صاحب کی کتاب ہے پردہ, اس کا نام ہی پردہ ہے. مودودی صاحب کی, سید مودودی کی, اس میں پورا ڈسکشن ہے اس پر, اور باقی بکس کے اندر بھی ٹاپک ہے, جہاں سے مرضی پڑھیں. تو یہ کتاب تو شاید آپ کو اس سے مل بھی جائے گی, نیٹ پہ بھی مل جائے گی. مودودی صاحب کی پردہ اردو میں ہے بک, انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.